آج ہمیں اویئرنس، بیداری کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری بیدار ہو جائے کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور تم بیدار نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ظالموں کو تخت تک پہنچا دیتے ہو اور ریپسٹ لوگوں کو کرسیوں تک پہنچا دیتے ہو۔ سب سے بڑا ظلم تو ہماری طرف سے بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ظالم کے متعلق پوچھا ہے، رب ذوالجلال اس نے فلاں کی زمین ہتھیا لی ہے، فلاں کی زمین ہتھیا لیا، قبضہ کر لیا، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ جو مظلوم ہے وہ بھی ظالم ہے، جس کی زمین قبضہ کر لی گئی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ ظالم جو ہتھیا لیا وہ تو ہے ہی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے اللہ کے حقوق تلف کیے، اس لیے اللہ نے اس پر ظالم کو مسلط کیا۔ وہ پہلا ظالم ہے جو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور قوانین الہی کے ساتھ ظلم کیا، فطرت کے خلاف اس نے ظلم کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس پر ظالم مسلط کیا ہے۔ آج ہمارے سروں پر اگر کوئی ظالم مسلط ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ظلم ہماری طرف سے بھی ہوا ہو۔ ہم نے اپنے اعمال میں جو ظلم کیا ہے، کون سا ظلم؟ کہ نمازوں سے تم غائب ہو، اللہ کے حقوق پورے ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کی زمین پر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی تمام چیزیں استعمال کرنا، لیکن اس کی نہ عبادتوں میں پورے ہیں نہ اس کے حقوق پورے ادا کر رہے، تو یہ ظلم اللہ کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ظلم تو یہاں سے شروع ہوا، اس لیے رب تبارک و تعالی ہم پر بھی ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تو اس ظلم کی ابتدا جہاں سے ہوئی، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اویئرنس لاؤ، آپ اپنے اندر بیداری لاؤ۔ لوگ آج میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں جگہ جگہ کہ آپ وظیفے پڑھو، عبادتیں کرو، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کاش ایسا ہو جاتا کہ ہر مسجد فجر میں بھری ہوئی ہوتی اور ہر عشاء کے بعد اجتماعی ذکر میں لوگ آہیں بلند کرتے، تو پھر دیکھ لیتے تم کہ رنگ کس کا غالب آ جاتا، تم دیکھ لیتے کہ تمہارے ذکر میں کتنی برکت ہے اور اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہے۔ ارے معاملہ ایسا بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ اکرام کی قیادت میں ایک فوج ملک شام گئی ہوئی ہے۔ ملک شام میں ایک قلعے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا، اور وہ قلعہ جو دشمنوں کا تھا، جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا صحابہ کے ساتھ، ان کے خلاف یہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے تھے، اندر سے وہ گولہ باری کرتے تھے، تیر چلاتے تھے باہر جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، 40 دن تک یہ ان کے حملوں کو برداشت کرتے رہے۔ اندر وہ محفوظ ہیں، دیواروں کے پیچھے چھپ کر کے وہ تیر برساتے، اور یہ نہتے صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کرتے؟ 40 دن کے بعد سپہ سالار جو صحابہ کے تھے، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قوت ایمانی کیا ہے، ایمانی طاقت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے سب کو جمع کیا، کہا بہت ہو گیا ہے، ان کے تیر ہم نے بہت کھائے، مقابلہ کرنے کے لیے باہر نکلتے نہیں۔ تو انہوں نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے کہا، میں نعرہ لگاتا ہوں اللہ کے نام کا، تم بلند آواز سے اللہ اکبر کہو۔ انہوں نے صرف تکبیر بلند کیا، جو سپہ سالار صحابہ تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا تکبیر، تو صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی۔ قلعے کی دیواریں ہر طرف سے ٹکرا گئی اور دھرار پڑ گئی اور ٹوٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان صحابہ کی جماعت نے جیسے اسے دھکا دیا، دیواریں پوری کی پوری زمین بوس ہو گئی، دشمنوں پر یہ غالب آ ہے۔ صرف نعرہ تکبیر سے بلند آواز انہیں فتح عطا کر سکتی ہے۔ تو تمہارا اجتماعی طور پر جمع ہو جانا اور ذکر کرنا ان کی چولیں بھی آج ہلا دے گا، ان کے کرسیوں کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے تختوں کو بھی ہلا دے گا۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور سینما گھر بھرے ہوئے ہیں، آج بھی قطار وہاں لگتی ہے، یہاں تو پوری خالی کی خالی صفیں۔ اگر گناہ خرید کر کے لینا پڑے تو تم لائن لگا کر خرید رہے ہو، لائن لگا کر خرید کر کے وہاں جاتے ہو، اور یہاں مفت میں تمہیں جنت کی خیرات دی جائے، یہاں پر لوگ مفت میں لینے کو تیار نہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟
ظلم تو ہماری طرف سے ہم نے شروع کیا ہے. دوسری جگہ پر تم جاتے ہو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں رات بھر جاگتے ہو، رات بھر عیاشی کر کے آ جاتے ہیں. 5 منٹ سے 10 منٹ تمہارے لیے 4 رکعت اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا دشوار کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بتاؤ، آج تک مسجد میں آنے کی فیس کون لیا ہے تم سے؟ کس نے تم سے فیس مانگی؟ کیا گیٹ پر کوئی کھڑا رہتا ہے چوکیدار کہ اندر آنے پر تمہیں ٹکٹ لینا ہوگا؟ فین یوز کر رہے ہو، اس کے پیسے دینے پڑیں گے. مسجد کا پانی استعمال کر رہے ہو، اس کی فیس اتنی ہے. ٹوائلٹ باتھ روم دھڑلے سے استعمال کرتے ہو، اس کی فیس دینی پڑتی ہے. ساری چیزیں تو مفت استعمال کرتے ہو. یہ اللہ رب العزت کے گھر میں آنے والوں کے لیے ہم نے ساری سہولیات رکھی ہیں، اور پھر ہماری قطاریں اور ہماری لائنیں، ہماری بھیڑ ان جگہوں پر ہے جہاں پیشاب کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں. پیشاب کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھیڑ ہے. جہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے عیاشی کرنے کے پیسے الگ الگ لیے جاتے ہیں، وہاں پر بھیڑ ہے. عزیزان گرامی وقار، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظلم کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب آپ ظلم سے باز آ جائیں. آپ ظلم سے باز آ جائیں. اپنی جانوں پر جو اب تک ظلم کر رکھا ہے، تم خود اپنے آپ کو مسلمان کہلانا نہیں چاہ رہے ہو تو مدد کیسی آئے؟ مدد کیسے آئے؟